ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ نفس کی نفی کیا چیز ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نفس کی نفی کرو۔ کسی نے کہا کہ جسے کوئی غم نہ ہو یا جسے نفس کی نفی سیکھنی ہو وہ بکری پال لے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، نفس کی نفی سے مراد نفس کی مخالفت ہے، اور نفس کی مخالفت کا مطلب اس کی خواہشات کا رد کرنا ہے۔ نفس کی خواہش تین طریقے سے ہوتی ہے یا تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو نیک خواہش، وہ آپ کو نیکی کا کام بولے گا، تو آدمی کہتا ہے نفس کیسے نیکی کا حکم دے رہا ہے؟ اس میں اس کی چال ہوتی ہے کہ وہ کسی بڑے نیک عمل کے مقابلے میں چھوٹے نیک عمل پر آپ کو لا رہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ چاہیں کہ تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھوں، تو آپ کو اندر سے مشورہ ملے گا چھوڑو درود پاک پڑھ لیتے ہیں، کتنا باعث فضیلت ہے، اور اس میں مشقت بھی نہیں، وضو بھی ضروری نہیں۔ اب یہ بھی ہے، یہ بھی افضل ہے، لیکن اس میں تھی مشقت، تو نفس چاہتا ہے اس میں آ جائے۔ جب اس طرح کا کوئی مشورہ اندر سے ملتا ہے کہ ایک بڑے نیک عمل کے مقابلے میں کسی چھوٹے نیک عمل کی طرف یا کم مشقت والے کی طرف لانے کی دعوت مل رہی ہو، تو سمجھ جائیے کہ نفس یا شیطان کی طرف سے اس کی مخالفت کریں، اور مخالفت کا طریقہ یہ ہوگا کہ دونوں ہی عمل کریں، اس کو بولیں یہ بھی کروں گا اور یہ بھی کروں گا۔ دوسری اس کی خواہشات حرام ہوتی ہیں، گناہ کی خواہش دیگر، اس کی تو نفی کرنا، مخالفت کرنا فرض ہے۔ اور تیسری ہوتی ہے مباح خواہشات، نہ گناہ نہ ثواب، آپ بیٹھے رہیں دل چاہے ٹھنڈا پانی پی لوں، چائے پی لوں، انگور کا رس پی لوں، کوئی ریڑھی نظر آئی اس پہ چھولے بک رہے ہیں تو چلو چھولے کھا لیتا ہوں۔ یہ جو اندر کی خواہشات ہیں یہ نفس کی مباح خواہشات ہیں، ان کی بھی مخالفت کرنی چاہیے، لیکن کوئی یہ فرض یا واجب نہیں ہے ان کی مخالفت کرنا، لیکن یہ کوشش کرنی چاہیے کہ حتی الامکان اس کو بھی رد کریں، کیونکہ نفس کی مثال ایک بچے کی سی ہے۔ جب آپ بچے کی ایک ضد پوری کر دیتے ہیں، وہ دوسری کروائے گا، دوسری پوری کریں گے، تیسری کروائے گا، اور جب وہ اپنی بات منوانے کا عادی ہو جائے، پھر آپ اللہ کا واسطہ دیں یا رسول کا، وہ کہنا نہیں مانے گا۔ یہ نفس ہوتا ہے کہ آپ نے ایک مباح خواہش پوری کر دی، اس نے کہا چائے پلاؤ، حاضر ہیں، گلاب جامن کھلاؤ، حاضر ہیں، شربت پی لو، حاضر ہیں صاحب، بوٹی کھاؤ، بوٹی کھا لی، ہر چیز آپ مان رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے نماز نہیں پڑھو، تو آپ کے اندر اتنی ہمت باقی نہیں ہوگی کہ آپ مقابلہ کر لیں۔ اس لیے بھی ان مباح خواہشات سے رک نہیں سکتا آدمی، تو اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے 10 خواہش یہ ذہن بنا لیں کہ روزانہ جتنی مباح خواہشات ہیں ان میں سے 5 تو ایسی ہوں گی کہ میں رد کروں گا اور بالکل نہیں کروں گا، 5 ڈیلی ایسا کریں، اور باقی جو میں پوری کروں گا وہ فیس لے کے پوری کروں گا۔ مثلا 5 تو آپ نے رد کر دی، پھر 6ٹھی خواہش بیدار ہوئی ٹھنڈا پانی پینے کی، آپ نے کہا پلاتا ہوں، لیکن پہلے 20 دفعہ درود شریف پڑھ، راضی ہو جائے 20 دفعہ درود شریف پڑھیں، پھر یہ آپ پئیں، انشاءاللہ کبھی باطن کے اندر سیاہی پیدا نہیں ہوگی بلکہ نور میں اضافہ ہوگا۔ اور میری کتاب آپ قرب الہی لے لیں، جس میں اس سے زیادہ کہیں تفصیل کے ساتھ نفس، شیطان اور فرشتے کی دعوت کے درمیان تفریق کس طرح قبول کرنی چاہیے، کب نہیں کرنی چاہیے، بڑی تفصیل کے ساتھ دکھائے، انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا۔ قرب الہی نام کتاب کا ہے، وہ آپ لے لیجئے گا۔